अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही आम सा मगर कंफ्यूजिंग टॉपिक सीखेंगे जो कि है एगो और बिफोर। दोनों के दरमियान का फ़र्क देखेंगे क्योंकि दोनों के मानी एक जैसे हैं। एगो का मानी भी पहले और बिफोर का मानी भी पहले है। बहुत से इंग्लिश लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही पास्ट में इस्तेमाल होते हैं और पहले के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फिर दोनों में से कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा। दो सेंटेंसेस को देखते हैं। वो 2 साल पहले आया, वो 2 घंटे पहले आएगा। अब दोनों में ही पहले का लफ्ज है। अब यहाँ पर हम लोग अगो का इस्तेमाल करेंगे या फिर बिफोर का। तो देखिए, ये टेंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होते हैं। जैसे पहले जुमले की इंग्लिश होगी He came 2 years ago। ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया came। दूसरे सेंटेंस की इंग्लिश होगी He will come before 2 hours। वो 2 घंटे पहले आएगा। ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, तो फ्यूचर के सेंटेंस में हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि इनके यूजेस जो हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। एगो बिफोर। एगो जो है उसका इस्तेमाल हम तब करेंगे फ्रॉम नाउ, यानी पहले की बात करेंगे। पहले की बात कहाँ से करेंगे? फ्रॉम नाउ, यानी जब बात हो रही है उस वक्त के टाइम से पीछे के पास्ट के टाइम तक। और बिफोर में कंपेयर टू अनदर, यानी 2 इवेंट्स होते हैं और दोनों इवेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। एगो में यूज सिंपल पास्ट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एगो में कोई दूसरा टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। यूजेस मैनी टेंसेस। बिफोर जो है वो बहुत से टेंसेस में यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, सब में ही बिफोर का इस्तेमाल हो सकता है। टाइम फोकस। एगो में जो है वो टाइम को फोकस किया जाता है, यानी बताया जाता है कि एक जो टाइम है वो कितने लंबे अरसे का है या कितने पीरियड का है। जैसे हम कहते हैं ना 5 years एगो, 4 years एगो, 1 hour एगो, 5 minutes एगो, तो ये क्या है? ये एक एक्यूरेट टाइम भी बता रहा है साथ साथ। जबकि दूसरी तरफ बिफोर जो है वो क्या करता है? वो इवेंट ऑर्डर फोकस, वो जो हम उसके अंदर जो 2 इवेंट्स के बारे में बात हो रही है तो उनके ऑर्डर को रेफर करता है कि कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एगो को देखते हैं। अगो का इस्तेमाल हम हमेशा पास्ट के लिए करते हैं। ये कभी भी फ्यूचर, प्रेजेंट और किसी और सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही इस्तेमाल होता है। जैसे वो 2000 साल पहले यहाँ आया, या फिर वो 10 साल से पहले यहाँ से चला गया। तो ये सारे क्या हैं? ये एक टाइम लिमिट को भी बता रहे हैं और साथ साथ में ये पास्ट के सेंटेंसेस हैं। एगो का इस्तेमाल हम पास्ट के किसी ऐसी बात को करने के लिए करते हैं जो अभी के वक्त से पास्ट के वक्त तक की हो, यानी फ्रॉम नाउ टू पास्ट। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई मेट हिम 2 days एगो। मैं उससे 2 दिन पहले मिला। अब यहाँ पर आप ये नंबर लाइन को देखें। जो लाइन हमें क्या शो कर रही है कि अभी जो नाउ का टाइम था जब ये बात हुई कि मैं कह रही हूँ कि मैं उससे 2 दिन पहले मिली, तो ये जो 2 दिन थे वो कब से शुरू होंगे? जब मैं बात कर रही हूँ उस वक्त से, आज से, टुडे से। यहाँ से आज से शुरू होंगे और पास्ट के जितने पीछे जो हम 2 दिन काउंट करेंगे तो वो हमारा टाइम पीरियड जो होगा वो एगो होगा। एक और एग्जांपल देखें, शी अराइव्ड 5 minutes एगो। वो 5 मिनट पहले पहुंची। अब इस जुमले में जो 5 मिनट की बात हुई है वो अभी के वक्त से पिछले 5 मिनट की है, कि अभी मैं जो बात कर रही हूँ उस वक्त से लेके जो पिछले 5 मिनट हो चुके हैं वो इस वक्त के दौरान में जो है वो आई है और एक एक्यूरेट टाइम है, तो उसके लिए हमने एगो का लफ्ज इस्तेमाल किया। हम 3 साल पहले यहाँ आ गए थे। वी मूव्ड हियर 3 years एगो। अगर मैं बात कर रही हूँ कि हम 3 साल पहले यहाँ आ गए थे, तो ये 3 साल मैंने कहाँ से काउंट किए?
ابھی کے ایئر سے، یعنی اگر ابھی 2026 ہے تو پیچھے کو کاؤنٹ کریں گے تو 2025، 2024 اور 2023۔ اس طرح سے جو ابھی فی الحال کا وقت ہوگا اس وقت سے جو پیچھے ایکوریٹ اتنے ہی ٹائم پہ پیچھے جائیں گے تو وہ ہمارا ایگو ہوگا۔ He called me an hour ago۔ اس نے مجھے 1 گھنٹہ پہلے کال کی۔ اب اس جملے میں بھی جو 1 گھنٹہ ہے وہ ابھی کے وقت سے شروع ہو رہا ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر ابھی 5 بجے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس نے 1 گھنٹہ پہلے مجھے فون کیا، تو وہ گھنٹہ جو ہے وہ کہاں سے، ابھی 5 کے پیچھے سے کاؤنٹ کریں گے تو وہ ہمارا کیا بنے گا، وہ 4 بجے کا ٹائم بنے گا۔ تو یہ کیا ہے، جب ہم کسی ایکوریٹ ٹائم کو اور جب ہم کسی پاسٹ کی پہلی چیز کو بتاتے ہیں جو کہ ابھی سے شروع ہو، ٹوڈے سے شروع ہو، تو وہاں ہم لوگ ایگو کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیفور کو۔ بیفور کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم ایک کام سے پہلے دوسرا کام کر رہے ہوں، اور یہ کسی بھی ٹینس کا کام ہو سکتا ہے، یعنی یہ فیوچر میں ہو سکتا ہے، یہ پریزنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ آئی ایٹ ڈنر بیفور واچنگ دا مووی۔ مووی دیکھنے سے پہلے میں کھانا کھا لیا۔ اب یہ 2 ایونٹ ہیں، تو دونوں ایونٹ کے درمیان کا جو ٹائم ہوگا، یعنی ایک ایونٹ سے جو دوسرے ایونٹ کا ٹائم ہوگا، وہاں پر جب پہلے کا لفظ آئے گا تو وہاں پر ہم اس کے لیے بیفور کا ورڈ یوز کریں گے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے We will arrive before sunset۔ یہ ہمارا فیوچر کا سینٹینس ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا ایک کام ہونے سے پہلے میں وہ دوسرا کام کر لوں گا، یعنی جب تک سورج ڈوبے گا اس سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ 2 ایونٹس ہیں، اور 2 ایونٹس کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہاں پر ہم جو پہلے کا لفظ استعمال کریں گے اس کے لیے ہم بیفور کو استعمال کریں گے۔ دونوں کے سینٹینسز کا ہم ایک ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں مزید اچھے سے سمجھ آئے گی دونوں کے ڈفرینس کے بارے میں۔ She left an hour ago۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے چلا گیا۔ اب جو 1 گھنٹے کی یہاں پر بات ہوئی وہ ٹائم کہاں سے شروع ہوا، جب میں بات کر رہی ہوں اس وقت سے، یعنی کاؤنٹ فرام ٹوڈے۔ اور نیکسٹ ہے بیفور کا سینٹینس ہے She left before lunch۔ وہ دوپہر کے کھانے سے پہلے چلی گئی۔ اب کیا بتا رہی ہیں کہ ابھی ایک کام نہیں ہوا تھا کہ اس نے اس سے پہلے دوسرا کام کر لیا۔ یہ ایونٹ کو، جو 2 ایونٹ ہیں ان کے درمیان کے وقت کو بتا رہا ہے کہ ایک کے پہلے سے دوسرا ہوا، تو وہاں ہم نے بیفور کا ورڈ یوز کیا۔ I graduated 5 years ago۔ میں نے 5 سال پہلے گریجویشن کی۔ نیکسٹ سینٹینس ہے I graduated before my brother۔ میں نے اپنے بھائی سے پہلے گریجویشن کی۔ اب اگر میں اپنے بارے میں جب بات کر رہی ہوں تو وہاں پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ابھی سے، کہ میں نے جو 5 سال ہیں ان کو ابھی سے کاؤنٹ کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر 2026 ہے اور میں کہتی ہوں کہ 5 سال پہلے میں نے گریجویشن کی، تو یہ ہمارا ہوگا 2026 سے ہم پیچھے کو کاؤنٹ کریں گے، 2025، 2024، 2023، 2022۔ اس طرح سے ہم لوگ جتنا پریزنٹ ٹائم سے، جو کہ ہمارا ٹوڈے کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں سے کاؤنٹ کر کے پیچھے کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہاں ہم ایگو لگاتے ہیں۔ اور جو ہمارا دوسرا سینٹینس تھا I graduated before my brother، میں نے اپنے بھائی سے پہلے گریجویشن کی۔ اب اس کا بھائی جو ہے اس کی گریجویشن، اگر کہہ لیں کہ اس کی گریجویشن 2025 میں ہوئی ہے، تو وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ میں نے 2025 سے پہلے گریجویشن کر لی تھی، کہ میرے بھائی کی گریجویشن کرنے سے پہلے میں کر چکی تھی یا میں نے کر لی تھی۔ تو وہاں پر ہم نے کیا یوز کیا، بیفور کا۔ ان کی ایک سمپل سی ٹرک ہے جس کو آپ یاد رکھیں تو ایگو اور بیفور کا جو ڈفرینس ہے وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ ایگو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ناؤ کو بیکورڈ کاؤنٹ کرتا ہے، یعنی ناؤ ابھی کے وقت کو بیکورڈ کاؤنٹ کریں تو وہ ایگو ہے۔ جب 2 ایونٹس کو کمپیئر کیا جائے، کمپیئر 2 ایونٹس، تو وہ کیا ہے، وہ بیفور ہے۔ فار ایگزامپل I met her 2 years ago۔ میں اس سے 2 سال پہلے ملی۔ I met her 2 years before the wedding۔ اب جو ہمارا ایگو والا سینٹینس ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں اس سے آج کے دن سے پیچھے کے بیکورڈ کے کاؤنٹ کی جائیں تو اس کے بعد جو 2 سال ہوتے ہیں ان سے پہلے اس سے ملی تھی۔ اور جو ہمارا دوسرا سینٹینس ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ I met her 2 years before the wedding۔ شادی سے پہلے، شادی کے 2 سال پہلے میں اس سے ملی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شادی ہو سکتا ہے 2025 میں ہوئی ہو،
تو 2025 سے پیچھے کے جو 2 سال ہیں ان کو کاؤنٹ کریں. وہاں ہم نے بیفور کا ورڈ یوز کیا. یہاں دونوں ہی پاس کے سینٹینس ہیں مگر ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے سینٹینس میں ہم نے ابھی سے کاؤنٹ کیا ہے یعنی وی کاؤنٹ فرام ٹوڈے, اور سیکنڈ سینٹینس میں ہم نے شادی کے ٹائم پیریڈ سے پہلے کاؤنٹ کیا ہے. یہ تو تھے بیفور اور ایگو کا ڈفرینس. اس کے علاوہ بیفور کا ایک اور استعمال بھی ہے جو کہ ان فرنٹ کا معنی دیتا ہے یعنی سامنے. جب ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا وہ میرے سامنے کھڑا ہے, یا وہ بلڈنگ میرے سامنے ہے, یا میں اس بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہوں, تو یہاں پر بھی ہم لوگ بیفور کا ورڈ یوز کرتے ہیں. پر لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سامنے کے لیے تو ہم لوگ ان فرنٹ کا استعمال کرتے ہیں. ان فرنٹ کا یوز بھی ہوتا ہے. بیفور اور ان فرنٹ میں بالکل مائنر سا ڈفرینس ہے. وہ کیسے؟ فار ایگزامپل اگر 2 پرسن ہیں, 2 آدمی ہیں, وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں یعنی دونوں کا منہ ایک دوسرے کی طرف ہے, تو یہاں پر کیا ورڈ یوز ہوگا؟ ان فرنٹ. پر لیکن جب کوئی شخص کسی سے بات کر رہا ہو یا کوئی بھی چیز اس کے سامنے ہو پر لیکن اس کا منہ جو ہے وہ اس کی طرف نہ ہو, یا وہ شخص خود کسی چیز کے سامنے ہو اور اس کا منہ اس کی طرف نہ ہو, تو وہ کیا ہوگا؟ بیفور. The soldiers marched before the queen. سپاہیوں نے ملکہ کے سامنے مارچ کیا یا چہل قدمی کی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مارچ کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو سولجرز ہوتے ہیں, جو سپاہی ہوتے ہیں, وہ ایک لمبی رو میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کا منہ اب ایک دوسرے کی طرف نہیں ہوتا, ہیڈ ٹو فیس ہوتا ہے کہ پیچھے کا سر کا پیچھے کا حصہ ایک طرف ہے اور دوسرے کا منہ ہے. تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر ہم نے بیفور کا استعمال کیا. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل دیکھیں. I am standing before him. میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. اب میں جس کے سامنے کھڑا ہوں, جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا, تو یہ کیا ہے؟ بیفور. تو یہ تھا آج کا confusing, very helpful lesson. Hope you learned a lot. See you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing, and also subscribe my channel. Thank you.